بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی، تو میرا بھائی اور میرا وارث ہے۔ مکمل جانیے یہ قصہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کے بعد خفیہ طور پر اپنی تبلیغ جاری رکھی اور اس عرصے میں کئی لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ 3 برس کی خفیہ تبلیغ کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورۃ الشرح کی آیت نازل فرمائی، جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے قریبی رشتہ داروں کو دعوت اسلام دینے کا حکم ہوا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے رشتہ داروں کو آخرت کے عذاب سے ڈرائیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے مطابق کوہ صفا کی پہاڑی پر چڑھ کر اپنی قوم کو بلایا۔ جب تمام قریش جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میری قوم، اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے دشمن کا ایک لشکر موجود ہے اور تم پر حملہ کرنے کو تیار ہے، تو کیا تم میری بات کا یقین کر لو گے؟ قریش نے بیک زبان ہو کر کہا، ہاں، ہم اس بات کا یقین کر لیں گے، کیونکہ ہم نے تمہیں ہمیشہ سچا اور امانت دار پایا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو پھر میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈراتا ہوں اور دعوت حق دیتا ہوں کہ اگر تم اللہ سے ڈرو تو فلاح پاؤ گے، اور اگر ایمان نہ لائے تو عذاب خداوندی تم پر نازل ہوگا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سن کر قریش غصے میں آ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاچا ابو لہب لوگوں کو بھڑکا کر واپس لے گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کو واپس جانے کے بعد حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اس شخص نے جلدی کی، تم ایک دعوت کا انتظام کرو جس میں تم اپنی ابو عبد المطلب کو دعوت دو۔ چنانچہ ایک دعوت کا انتظام کیا گیا جس میں بنی عبد المطلب کو دعوت دی گئی۔ اس دعوت میں جناب عبد المطلب کے تمام بیٹے، حضرت سیدنا امیر حمزہ، حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ، جناب ابو طالب اور ابو لہب وغیرہ نے شرکت کی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت کے اختتام پر ان حضرات کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے بنی عبد المطلب، آج تک اہل عرب میں کوئی ایسا شخص نہیں آیا جو مجھ سے بہتر پیغام دے۔ میں تمہیں اس پروردگار کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور اس نے مجھے نبی برحق بنا کر بھیجا ہے۔ ایک روز ہم سب نے مرنا ہے اور مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے۔ اس وقت اعمال کا حساب لیا جائے گا، اور نیکی کا بدلہ نیکی اور بدی کا مطلب بدی، آگے عذاب ہے۔ اے بنی عبد المطلب، تم جانتے ہو کہ میں کمزور ہوں اور مجھے تمہارے تعاون کی ضرورت ہے، بس جو میری مدد کے لیے کھڑا ہوگا وہ میرا بھائی ہوگا۔ اب تم میں سے کون ہے جو میری اس دعوت کو قبول کرتا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعوت کو سن کر بنی عبد المطلب نے منہ پھیر لیے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور بلا خوف و خطر گویا ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک میں عمر میں اس وقت چھوٹا ہوں، کمزور ہوں، مگر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کروں گا، اور جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کرے گا میں اس سے جنگ کروں گا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی اس بات کے جواب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو میرا بھائی اور وارث ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کم سن اور ان کی جسمانی کمزوری کا ابو لہب نے مذاق اڑانا شروع کر دیا، لیکن وہ بدبخت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قوت روحانی کا ادراک کرنے سے قاصر تھا۔ تو دوستو یہ تھا قصہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی تو میرا بھائی اور میرا وارث ہے۔ تو دوستو ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کر لیں، اور اگر کوئی چینل پر حسب معمول نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کر کے آل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں، کیونکہ جو بھی ہم نئی ویڈیو ڈالیں وہ آپ تک بآسانی پہنچ سکی۔ تھینکس فار واچنگ۔